اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح میں نے اپنے گزشتہ 2 ویڈیوز میں آپ کو بزرگان دین جو کہ ہمارے ہی علاقہ میں اپنے وقت پہ ہوئے ہیں، پاکستان بننے کے بعد تک وہ موجود تھے، خلفاء ہیں جناب ان کے، پیر میر علی شاہ صاحب کے، ایک میاں شیر محمد حضرت میاں شیر محمد صاحب، جو کہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہ راوی کے مغربی کنارہ میں لاہور میں گاؤں ہے شرک پور شریف۔ شرک پور اسی لیے نام تھا کہ وہاں سارے کفار ہی پاکستان بننے سے تقسیم ان سے پہلے سب لوگ ایسے ہی رہتے تھے اور ان کی اکثریت زیادہ تھی۔ اور مشرقی کنارے پہ میرے دادا حضرت جناب سید پیر عباس علی شاہ بلخی بخاری صاحب کا ڈیرا تھا، یعنی ان کا پیر خانہ تھا، جن کے نام سے آج ساندہ شریف کہتے ہیں، اور بڑے سیدوں کا گھر کہا جاتا ہے ان کو۔ ان کا بھی مزار ہے وہاں پہ، لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا اور اس دین و ایمان کی تازگی کے یہ بنے ہوئے ہیں، مقام بنے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وقت بتا رہا ہے، اور موقع پہ موجود ہیں لاہور کے بالکل ساتھ ہی ساندہ اور لاہور کے مغربی راوی کا جو راوی بہتا تھا اس وقت دریا، اس وقت تک اس کا سودا نہیں کیا گیا تھا انڈیا کے ساتھ، تو وہ دریا کے مغربی کنارے پہ وہ میاں صاحب نے اپنا آ کے تو ڈیرا لگایا، اور اللہ کے بندے جب جہاں آ جاتے ہیں تو خود ہی جنگلوں میں منگل ہو جاتے ہیں، رونق ہو جاتی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اسلام پھیلایا۔ آج بھی ان کے خاندان اور لوگ اس زمانے کے پاکستان کے بننے کے بعد وہ فوت ہوئے تھے میاں صاحب۔ میرے دادا صاحب جی جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، تو میں نے ان کے بھی واقعات آپ کو سنائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزتیں اور شرمیں رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو دودھ پلاؤ، اور گائے کا دودھ ہی نہیں بند ہو رہا تھا۔ یہ اس کے کام ہیں، جب آپ اس کو راضی کرتے ہیں تو وہ آپ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو صرف اللہ کے بندوں کے آپ کو جو معمولی واقعات ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اور لوگوں نے دیکھے ہیں، جو ہم سینہ بسینہ، اللہ عالم بالصواب، اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے، جو سینہ بسینہ چلے آتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے لوگوں میں، وہاں پہ ابھی بھی وہ خاندان اور لوگ موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، اور ادھر بھی میاں صاحب کا بھی خاندان اور دوسرے لوگ موجود ہیں جنہوں نے میاں صاحب کے ساتھ کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور وقت بھی گزارا ہے۔ آج پھر میں آپ کو ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور روح بھی خوش ہو جائے گی، کہ میاں صاحب اپنے پیر خانے میں کہہ لیں، اپنی جھگی میں کہہ لیں، اپنی وہ جو پیروں کو فقیروں کا کیا ہوتا ہے، وہ خیمے میں لگے ہیں، بیٹھے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو آپ 5-10 ہندو آ گئے جو ہمیشہ ہی تنگ کرتے ہیں نا، یہ لوگ کفار جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ ہی تنگ کرتے رہے۔ حضور کو کس قدر آزمائشوں میں ڈالے رکھا، پیغمبروں کو کس قدر انہوں نے تنگ کیا، اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ دیکھیں نا یہودی کیا کرتے جا رہے ہیں ہمارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں کیا کیا حشر کر دیا ان لوگوں نے، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے مل کے۔ تو میں آپ کو اس اصل واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ واقعات کہیں میرے سینے میں نہ دفن ہو جائیں اور لوگوں تک پہنچے ہی نہ۔ اللہ کے نیک بندوں کے سینہ بسینہ آنے والے یہ واقعات ہیں، اور لوگ زندہ ہیں، میں نے جیسے عرض کیا، ابھی بھی جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے یہ دیکھے ہیں، تازہ ترین ہیں یہ، تو ابھی بھی لوگ ایک دوسرے کو وہاں بتاتے ہیں، موجود ہیں سارے وہ لوگ۔ تو میاں صاحب اپنے حجرے میں، اس کٹری میں جو بھی جگہ تھی، بیٹھے تھے، سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں ساتھ، تو ہندو آ گئے۔ انہوں نے کہا جی تواڈے کول کی ہے جڑا تسی ثابت کرو کہ تسی اللہ دے نیک بندے ہو اور تسی بڑا کچھ دس دے ہو، ساڈا مذہب تے ایسا ہے، آؤ اتنے دیکھو بھئی اتنے کی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تو ایک ساڈا جڑا گرو ہے اتنے اڑدا جے پیا، وہ دیکھا تو ایک آدمی اڑ رہا تھا، اس کے لباس سے ایسے لگ گیا لوگوں کو پتا کہ وہ ہندو ہی ہے، ان کا ہی کوئی بندہ ہے۔ تو تسی دسو، تسی اٹھ کے بہاؤ، تسی کوئی کام دکھاؤ، اسی بھی تہانوں بھی منی کہ تسی مسلمان بھی سچے ہو، تہاڈا اللہ بھی سچا ہے۔ یہ بڑی بات تھی، سارے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی تکلیف دہ بات بھی تھی اور بڑی آزمائش والی بات بھی تھی۔ تو بابا جی بڑے مطمئن بیٹھے، لوگ بھی ان کو، مگر لوگ چونکہ بیچارے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس زمانے میں اور آج بھی لوگوں کو کیا پتہ علم کا،
نہ ان کو ان کے مقام کا پتہ، تو فوراً ہو گیا اچھا ہاں جی یہ تے گل ہے یہ تو بڑی گل ہے کہ اتنے اڑتا پیا، یہ تو کوئی بڑا ہی وڈا پہنچیا بندہ آئے گا۔ ان کا اچھا بابا جی نے اشارہ کیا، ان کی کھڑامیں پڑی تھیں، کھڑامیں ہوتی ہیں جو لکڑی کی بنی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پہلے لوگ پہنا کرتے تھے، بزرگ پہنا کرتے تھے، کیونکہ بار بار وضو کے لیے جانا تو وہ لکڑی پہ ٹک ٹک اسی پہ جاتے تھے، اسی پہ آتے تھے، تو پاؤں بار بار خراب بھی نہیں ہوتے تھے، نہ جراب بے، اس وقت کہاں تھا یہ چیزیں، تو وہ اتنی موٹی موٹی لکڑی کی جراب وہ ہوتی تھی کھڑامیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کھڑامیں کہتے ہیں، اردو میں بھی شاید کھڑامیں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کھڑاموں کی طرف اپنی ابرو سے اشارہ کیا تو کھڑامیں ایک دم سے اٹھ گئیں، اور اٹھ کے انہوں نے اڑنا شروع کیا جیسے کوئی جیٹ جاتا ہے، اور وہ جیٹ سیدھا چلا گیا، دونوں کھڑامیں وہ اس جو آدمی جو اڑ رہا تھا اس کے سر پہ ٹھا 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 وہ بسنے شروع ہو گئی، برسنے شروع ہو گئی، وہ اس کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی، وہ لکڑی اتنی موٹی ہوتی ہے لکڑی جس کی وہ بنی ہوتی کھڑامیں، وہ ٹھا کر کے نیچے آ رہا ہے، سیدھا سیدھا آ کے سامنے گرا، اور ہاتھ جوڑ لیے کہ میں تو جادو کے زور پہ آیا تھا جناب، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے اور آپ لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، جو کھڑا میں اس کا پیچھے نہیں چھوڑ رہی، زخمی ہو گیا وہ، آپ نے ابرو کے اشارے سے کھڑا میں پھر آگے جوتوں میں پڑ گئی۔ تو یہ ہیں اللہ والے کہ جن کی ابرو کے اشارے سے ہی دنیا بدل جاتی ہے، نہ کسی جادو کی ضرورت ہے۔ جادوگر کو تو اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو آپ سے بات کروں گا کہ جادوگر کو لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جادوگر اور جادو کرنے والے اور کروانے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس پھر اسی طرح کے ایمان افروز موضوع کے ساتھ اور واقعے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندوں کو جو ان کے اللہ کے کام پہ چل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام ساتھ کروانے کے لیے چل پڑتا ہے، وہ ان کے لیے جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے اسباب کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، ان کی عزت کا خیال کرتا ہے، ان کی آبرو کا خیال کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک و خالق تو وہی ہے۔ تو چلیں پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور واقعہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو لمبا ہو اور آپ کو سننے میں دقت ہو، تو انشاءاللہ میں وہ بھی حاضر ہوتا ہوں لے کے۔ میں ابھی نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوں، وہی بات آ گئی کہ میں بیٹھتا ایسے ٹائم پہ ہوں کہ وہ عصر کا نماز ہونے والا کا وقت ہونے والا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنا جو ٹائم ہے وہاں پہ وہ نماز پڑھیے، اور پھر انشاءاللہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ دل افروز ایمان افروز واقعات سے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے دنیا میں دکھائے ہیں، اللہ نے اپنی معجزے نبیوں کے ذریعے سے دکھائے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرامات دکھائی ہیں، اور لوگوں کو بتا دیا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے، اور یقیناً آپ ہی سرخرو ہوں گے جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ و نگہبان، ابھی ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد، اللہ حافظ۔